الفتن میں امام ابو نعیم نے ذکر کیا، سارے فیصلے حضرت مولا علی نے کروا دیے خلافت کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کیا ایک جانور کا ایک دیہاتی کے ساتھ، اور فرمایا پیسے بعد میں آ کے لے لینا۔ وہ رابی اس باغ سے باہر نکلا، جب باہر نکلا تو باہر ملاقات ہوگی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ فقال علی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرابی سے کہا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو جائے تو پھر کس سے پیسے لے گا؟ وہ عرابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا وصال ہو جائے پھر میں پیسے کس سے لوں؟ اگر میرا وصال ہو جائے تو تیرا حق میرا ابوبکر صدیق عطا فرمائے گا۔ وہ عرابی باہر نکلا، پھر مولا علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ سرکار تو حضرت صدیق کا نام لیتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت ابوبکر صدیق بھی فوت ہو جائے پھر میں پیسے کس سے لوں؟ وہ پھر آ گیا، عرض کیا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا عمر، اگر ابوبکر صدیق فوت ہو جائے پھر پیسے عمر فاروق سے لے لینا۔ وہ باہر آئے، اس نے مولا علی سے کہا کہ سرکار نے حضرت عمر کا نام لے، انہوں نے کہا کہ پھر جا اگر حضرت عمر بھی فوت ہو جائے پھر پیسے کس سے لوں؟ وہ آ گیا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت عمر فوت ہو جائے تو کریم آقا علیہ السلام فرمایا اگر عمر فوت ہو جائے پھر پیسے میرے عثمان سے لے لینا۔ وہ باہر گیا، کہنے لگا علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کا نام لیا، تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا چل آخری پھیرا پھر لگا لے۔ عرض کر یا رسول اگر عثمان فوت ہو جائے تو پھر کس سے پیسے لوں؟ وہ آ گیا، عرض کرنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت عثمان فوت ہو جائے پھر پیسے کس سے لوں؟ تو سرکار معظم نے فرمایا فإلی الذی ارسلک، پھر اس سے لے لینا جو بار بار تجھے میری طرف بھیج رہا ہے۔ حضرت مولا علی باغ کے باہر تھے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سرکار نے سارے فیصلے فرما دیے، فرمایا جنہوں نے میرے علم پر اعتراض کیا وہ بھی خبردار ہو جائیں، رب نے مجھے غیب کے سارے خزانے عطا فرمائے، اور جنہوں نے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا انکار کیا تو سرکار نے فرمایا بدبختو یہ وہ میرے غلام ہیں جن کو خلافت میں نے خود عطا فرمائی ہے۔ اور فیصلہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا کہ سرکار نے فرمایا فإلی الذی ارسلک، تو پھر اس کے پاس آ جانا جو تجھے بار بار میری طرف بھیج رہا ہے۔ الحمدللہ یہ خوبصورت عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے کہ جس میں ہر مقدس ذات کے لیے محبت ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ہم اس بندے سے پیار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، سرکار کے دین کا، سرکار کے ماننے والوں کا، اور سرکار کی ہر نسبت کا حیا کرنے والا ہے، اور جس کو ان کا حیا نہیں ہم اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ ہماری وفاداری سرکار کے سامنے کلمہ مدینے کے تاجدار کا پڑا، سیدھی سی بات ہے، ہماری وفا اسی کے ساتھ ہوگی جو سرکار معظم علیہ السلام کے ساتھ وفا کرے گا، اور یاد رکھیے گا بچے گا وہی جو سرکار کے ساتھ وفا کرے گا، وگرنہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہ باقی نہیں، یہ تو ایسی ناپائیدار ہے کہ بیٹے بھی چند منٹ قبر پہ کھڑے نہیں ہوتے، بھائی بھی چھوڑ جاتا ہے، اور قیامت کا دن ہوگا کہ ماں بھی دیکھ کر چہرہ پھیرے گی، بیٹا چہرہ پھیرے گا، باپ چہرہ پھیر لے گے، سب برادری رشتہ دار چہرہ پھیر لیں گے۔ اس وقت بھی محشر کے میدان میں جو ذات تیرے میرے کام آنے والی ہے وہ مدینے کے تاجدار کی ذات ہے، تو وفا ان کے ساتھ کرنی، وفا ان کے وفاداروں کے ساتھ کرنی، باقی جو بھی ہے وہ سب اندھیرا ہے، وہ ظلمت ہے، سویرا دیکھنا ہے تو رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے۔ اور آخری بات عرض کریں، پھر یہ کتنے احمق لوگ ہیں رافضی، ان بدبختوں کو اتنا بھی احساس اور حیا نہیں کہ جن کو سرکار معظم علیہ السلام نے جن کی تربیت فرمائی ہو، جن پر سرکار نے اعتماد فرمایا ہو، یہ بدبخت ان پر دان کرتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں ہمیشہ سچے ستھرے عقیدہ پر قائم رکھے اور اسی پہ زندگی موت عطا فرمائے۔